اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی گزرے ہیں، عظیم الشان صحابی حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک خادم تھے، وہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مارکیٹ گیا، بازار گیا اور ایک سودا طے ہو رہا تھا۔ ایک اونٹ کی خرید و فروخت کا سلسلہ تھا اور اونٹ کا جو مالک تھا وہ اس کی قیمت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، یعنی اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے فضائل، اس اونٹ کی قیمت کتنی زیادہ شہر میں لگتی ہے۔ تو اس نے بہت کم اونٹ کی قیمت بتائی، لیکن حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اس کی قیمت مزید بڑھاؤ۔ اس سے کہا پھر مزید بڑھاؤ، یعنی 400 درہم سے لے کر اس نے شروع کیا اور 800 درہم تک بات پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، لیکن اس واقعے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ جو بیچنے والا تھا وہ کم پہ بیچنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی اس کو اپنے اونٹ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ دیہات سے آیا ہوا تھا، اس کو شہری معاملات کی سمجھ نہیں تھی، لیکن حضرت جبیر بن عبداللہ سمجھتے تھے کہ شہر میں اس اونٹ کی قیمت کتنی ہے اور اس اونٹ کی خصوصیات کتنی زیادہ ہیں۔ تو آپ نے مہنگے داموں اس کے ساتھ سودا کیا اور اس سے اونٹ خرید لیا۔ جب اونٹ لے کے آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کے خادم نے کہا کہ حضرت یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ مالک سستا بیچ رہا تھا اور آپ اس کو مہنگے داموں لینے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی آپ نے خود اس کی قیمت بڑھا دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بڑی بات ہے۔ امت کی خیر خواہی کے حوالے سے مسلمانوں کی نصیحت کے طور پہ اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ حضرت جبیر بن عبداللہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ اس آدمی کو اپنے اونٹ کے فضائل معلوم نہیں تھے، وہ اونٹ اچھے داموں بیچنے پہ راضی نہیں تھا، وہ کم پہ بھی دے کے خوشی خوشی جا سکتا تھا، میں لے سکتا تھا، لیکن مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد یاد تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبیر، امت کی خیر خواہی کرنا، یہ دین سارے کا سارا انسانیت کی خیر خواہی کرنے میں ہے، امت کی بھلائی کرنے میں ہے۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد یاد تھا کہ امت کی خیر خواہی کرنا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ سستا نہیں خریدا، کیونکہ مجھے اس کے اونٹ کی قیمت معلوم تھی کہ یہ کم داموں پہ بیچ رہا ہے، حالانکہ اس کا اونٹ مہنگا ہے، اس لیے میں نے اصل قیمت دے کے اس سے اس کا اونٹ لے لیا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کا یہ اخلاقی پہلو اور یہ ان کا معاشی پہلو، یہ اتنا بڑی بات ہے کہ اسی سے مدینہ کی ریاست کی ابتدا ہوتی ہے اور یہی مدینہ کی ریاست کو مستحکم کرتے ہیں کہ جب ہم مسلمان کی خیر خواہی شروع کر دیں گے، رمضان کے مہینے میں ہم ذخیرہ اندوزی چھوڑ دیں گے، گراوٹ چھوڑ دیں گے، چیزوں کو مہنگے داموں بیچنا چھوڑ دیں گے، ہم مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر ہم کسی سے مہنگی چیز نہیں لیتے تو ہم اس سے ضرورت سے زیادہ سستی بھی نہیں لیں گے، جتنے دام اس کے بنتے ہیں اتنے دام ہی اس کو ادا کریں گے، نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے۔ کسی کے ساتھ احسان کرنے کی تو ضرور کوشش کریں گے، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی، کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ امت کی خیر خواہی کرنا، اس امت کی جو خیر خواہی کرے گا وہی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جو اس امت کو تنگ کرے گا، جو اس امت کو نقصان پہنچائے گا، جو اس امت کو روحانی طور پہ نقصان پہنچائے گا، ظاہری طور پہ نقصان پہنچائے گا، معاشی، مالی، مادی طور پہ جس انداز کے ساتھ بھی کوئی آدمی اس امت کو نقصان پہنچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی بلندیاں عطا نہیں فرمائے گا، اور جو اس امت کو رتی برابر بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کی دین اور دنیا میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ آئیے آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم امت کی خیر خواہی کریں گے، ہم انسانیت کی خیر خواہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔